اس غریب لڑکی کی سندرتا اور خوبصورتی دیکھ کر اس ہندو راجا کے من میں شیطانیت جاگ گئی۔ وہ ہندو راجا اس غریب لڑکی سے کہنے لگا، تم باہر آ جاؤ، اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تمہیں اپنے محل میں لے جاؤں گا اور وہاں تمہیں اپنی باندی بناؤں گا۔ وہ غریب لڑکی بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میرے کپڑے اس قابل نہیں کہ میں باہر آ سکوں، ہمارے مذہب میں پردہ ہے، خدا را ایسا ظلم مت کیجیے۔ بادشاہ کہنے لگا، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں باہر تو آنا ہوگا، تم خود آ جاؤ تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہمارے سپاہی تمہیں زبردستی باہر لے آئیں گے۔ یہ سن کر وہ غریب لڑکی ڈر گئی اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA اسٹوریز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ بہت پرانے زمانے میں ایک ہندو راجا کسی علاقے میں حکومت کرتا تھا۔ وہ راجا اپنے ہندوؤں کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ ہندو راجا اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس راجا کو پسینہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد راجا کی نظر ایک تالاب پر پڑی تو راجا سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں اس تالاب میں جا کر نہا لوں، لیکن جیسے ہی وہ راجا اس تالاب کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں کئی لڑکیاں نہا رہی تھیں۔ کچھ لڑکیاں تو راجا کو دیکھ کر تالاب سے باہر آ گئیں، لیکن ایک لڑکی تالاب میں ہی رہی۔ اس ہندو راجا نے اس لڑکی سے کہا کہ تم باہر آ جاؤ، ہمیں نہانے دو۔ تو وہ لڑکی اس راجا سے کہنے لگی، یہ عورتوں کے نہانے کی جگہ ہے اور اس وقت میں باہر آپ کے سامنے نہیں آ سکتی۔ راجا نے غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ جو لڑکی تالاب میں موجود ہے وہ ان تمام لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے جو تالاب کے باہر بیٹھی تھیں۔ اس غریب لڑکی کی سندرتا اور خوبصورتی دیکھ کر اس ہندو راجا کے من میں شیطانیت جاگ گئی۔ وہ ہندو راجا اس غریب لڑکی سے کہنے لگا، تم باہر آ جاؤ، اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تمہیں اپنے محل میں لے جاؤں گا اور وہاں تمہیں اپنی باندی بناؤں گا۔ وہ غریب لڑکی بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میرے کپڑے اس قابل نہیں کہ میں باہر آ سکوں، ہمارے مذہب میں پردہ ہے، خدا را ایسا ظلم مت کیجیے۔ بادشاہ کہنے لگا، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں باہر تو آنا ہوگا، تم خود آ جاؤ تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہمارے سپاہی تمہیں زبردستی باہر لے آئیں گے۔ یہ سن کر وہ غریب لڑکی ڈر گئی اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، اس وقت میں نے پورا لباس نہیں پہنا ہوا، اور اگر میں اس لباس میں آپ کے سامنے آؤں گی تو آپ کے سپاہی اور یہ لڑکیاں بھی مجھے دیکھ لیں گی اور پھر میں آپ کے قابل نہیں رہوں گی۔ اگر آپ ابھی چلے جائیں تو کل میں آپ کے دربار میں خود حاضر ہو جاؤں گی اور پھر جو حکم آپ دیں گے اس حکم کی تعمیل بھی کی جائے گی۔ لڑکی کی یہ بات راجا کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن وہ ہندو راجا دربار میں بیٹھ کر اس لڑکی کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی نہیں آئی۔ اس سے اگلے دن بھی راجا نے انتظار کیا، وہ لڑکی پھر نہ آئی۔ اس راجا نے اپنے سپاہیوں کو اس لڑکی کی تلاش کے لیے بھیجا۔ راجا کے سپاہی اس غریب لڑکی کے گھر آئے اور اس کے بوڑھے باپ کو دھمکی دی،
اگر کل تمہاری بیٹی بادشاہ کے دربار میں پیش نہ ہوئی تو ہم اسے زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے اور تم ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ وہ سپاہی واپس آئے اور انہوں نے وہ ساری بات آ کر راجا کو بتا دی۔ اب اگلے دن پھر راجا اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ لڑکی پھر نہ آئی۔ راجا شدید غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس لڑکی اور اس کے بوڑھے باپ کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ لیکن جب سپاہی اس لڑکی کے گھر گئے تو دیکھا کہ اس گھر میں تالا لگا ہوا تھا اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو کل کے ہی یہاں سے کہیں چلے گئے ہیں۔ جب ہندو راجا کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اس لڑکی کی تلاش کے لیے بہت کوشش کی۔ اس نے ہر جگہ اس لڑکی کی تلاش کی، وہ لڑکی اسے کہیں بھی نہ ملی۔ اس نے اپنے پڑوسی ملک کے بادشاہ کو خط بھی لکھا تاکہ وہ اس لڑکی کو تلاش کرے، لیکن سب بے سود رہا۔ اس ہندو راجا کو تمام تر کوششوں کے باوجود وہ لڑکی کہیں بھی نہ ملی۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن وہ ظالم راجا اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اس راجا نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ویرانے میں ایک جھونپڑی تھی۔ وہ راجا اس جھونپڑی کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کس کی جھونپڑی ہے۔ جب راجا جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ جھونپڑی میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے اور ساتھ میں وہی لڑکی بھی بیٹھی ہے، اور پھر راجا کا خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن صبح کو اٹھ کر راجا نے اپنے سپاہیوں کو تیار کیا اور وہ اس جگہ کی طرف چلے گئے جہاں پر راجا نے خواب میں جھونپڑی دیکھی تھی، کیونکہ راجا اس جگہ کو جانتا تھا۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو وہاں حقیقت میں ایک جھونپڑی موجود تھی۔ راجا اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو وہی بوڑھا آدمی اور وہی لڑکی اندر بیٹھے تھے۔ وہ بوڑھا آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، کب تک ہم اس ظالم راجا کے خوف سے ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، یوں ہی بے آسرا و بے سہارا رہیں گے۔ ہماری مدد فرما اور اس راجا کو ہدایت عطا فرما۔ جب اس راجا نے اس بوڑھے آدمی کی یہ دعا سنی تو راجا کافی شرمندہ ہوا۔ میں نے ان کے ساتھ اتنا ظلم اور ناانصافی کی کہ ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا، اور یہ پھر بھی میرے حق میں دعا مانگ رہا ہے۔ راجا اس بوڑھے آدمی کے پاس گیا اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ وہ بوڑھا آدمی بھی انتہائی شریف اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے راجا کو معاف کر دیا۔ راجا نے بڑی عزت کے ساتھ اس بوڑھے آدمی اور اس کی بیٹی کو اپنے محل میں بلوایا۔ وہ دونوں باپ بیٹی محل میں داخل ہوئے اور راجا کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس بوڑھے آدمی سے ایک بار پھر اس ہندو راجا نے اپنے کیے پر معافی مانگی اور بوڑھے آدمی سے کہنے لگا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور مسلمان ہونے کے بعد عزت کے ساتھ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ اس بوڑھے آدمی نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اجازت دے دی، اور بادشاہ نے سب کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور پھر اس لڑکی سے شادی بھی کر لی، اور وہ پھر سب لوگ ہنسی خوشی رہے۔